پاکستان کے قلب صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال کی خاموش وادیوں میں نمک کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں ایک ایسا قدیم اور پر اسرار مقام پوشیدہ ہے جو صدیوں کی تاریخ، ثقافت اور روحانیت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہے کٹاس راج مندر کمپلیکس۔ یہ صرف پتھروں اور تالابوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا عجائب گھر ہے جو وقت کی تہوں میں چھپی داستانیں بیان کرتا ہے۔ کٹاس راج، جسے قلعہ کٹاس بھی کہا جاتا ہے، سنسکرت لفظ کٹاکش سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے اشک بار آنکھیں۔ یہ نام یہاں کے مرکزی اور مقدس تالاب سے جڑا ہوا ہے جسے ہندو دھرم میں پاون سروور یا امرت کنٹھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کا تانا بانا تقریباً 1500 سال قدیم ہے۔ ہندو مت کی روایات کے مطابق جب بھگوان شیو اپنی اہلیہ ستی کے بچھڑنے کے غم میں غمگین تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور انہی آنسوؤں سے یہ تالاب وجود میں آیا۔ اسی وجہ سے یہ تالاب گہرا نیلا اور انتہائی شفاف نظر آتا ہے۔ اسی عقیدے کے باعث یہ تالاب ہندو مت کے پیروکاروں کے لیے گنگا ندی جیسی پاکیزگی رکھتا ہے اور یہاں اشنان کرنا گناہوں سے پاک ہونے اور نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس تالاب کا رقبہ تقریباً 2 کنال اور 15 مرلے جس کی گہرائی 20 فٹ تک ہے۔ کٹاس راج کمپلیکس میں کئی اہم مندروں کا ایک جھرمٹ ہے جنہیں 7 گھرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 گھر۔ یہ مندر خاص طور پر 7ویں صدی عیسوی سے 10ویں صدی عیسوی کے درمیان ہندو شاہی دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ حالانکہ کچھ محققین کی تاریخ مہابھارت کے دور سے بھی جوڑتے ہیں۔ ان میں سے نمایاں مندر ہیں شیو مندر، رام چندر جی مندر اور ہنومان مندر۔ رام چندر جی مندر یہ 2 منزلہ مندر ہے جو اپنے داخلی راستے کے علاوہ چاروں طرف سے بند ہے۔ ہنومان مندر یہ ایک بلند مستطیل احاطے کے مغربی کنارے پر واقع ہے جس کے داخلی راستے جنوب اور شمال کی جانب ہیں۔ شیو مندر یہ مندر بھی ایک مربع پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک قدیم شیو لنگم موجود ہے۔ ان مندروں کی تعمیر کندھارا اور کشمیری فن تعمیر کے انداز سے متاثر ہے جس میں نوکیلے چھت، بانسری نما ستون اور سہ شاخہ محرابیں نمایاں ہیں۔ ہر مندر ایک مربع پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے اور ان کی چھتوں پر پسلی دار گنبد بنے ہوئے ہیں۔ دیواروں پر باریک بینی سے کی گئی نقش و نگاری، دیوتاؤں کے مجسمے اور جیومیٹریکل پیٹرن اس دور کے فنکاروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق کٹاس راج میں کم از کم 1500 سال پرانی تاریخ موجود ہے۔ اس مقام کا ذکر صرف ہندو مت کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ کئی تاریخی شخصیات نے بھی کیا ہے۔ مشہور مسلم سائنسدان اور سکالر ابو ریحان البیرونی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الہند میں یہاں قیام کیا اور زمین کا رداس معلوم کرنے کے لیے یہاں کی پیمائشیں کی۔ ہندو مت کی عظیم رزمیہ داستان مہابھارت کے مطابق پانڈو بھائیوں نے اپنی جلاوطنی کے دوران 12 سال یہیں گزارے۔ یہ وہ مقام بھی سمجھا جاتا ہے جہاں پانڈو بھائیوں اور یکشوں کے درمیان ایک مشہور پہیلیوں کا مقابلہ ہوا تھا جسے یکشن پرشنا کہا جاتا ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی نے بھی یہاں کا دورہ کیا جس کی وجہ سے یہ سکھوں کے لیے بھی ایک مقدس مقام ہے۔ کٹاس راج صرف ہندو مت کے پیروکاروں کے لیے ہی نہیں بلکہ تاریخ، آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی ایک کشش کا مرکز ہے۔ تقسیم ہند سے قبل
یہ ہندو یاتریوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ سمجھی جاتی تھی، جہاں پر ہر سال شیوراتری کا تہوار جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ پاکستان کی حکومت اس کے تحفظ اور بحالی کے لیے کوشاں ہے تاکہ یہ مشترکہ ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکے۔ کٹاس راج مندر کمپلیکس صرف پتھروں کی عمارتیں نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جو صدیوں کے انسانی تمدن، مذہبی رواداری اور ثقافتی ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اختلافات کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ورثے کا احترام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان وقت کی قید سے آزاد ہو کر ایک تاریخی سفر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کٹاس راج مندر کمپلیکس کے بارے میں یہ تفصیلی سفر پسند آیا ہوگا۔ یہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہے اور اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگلی بار جب آپ چکوال کا رخ کریں تو اس لازوال مقام کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔